جی ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک نجم، وہ ایک جی ستارہ. جی ھذا مسجد، جی یہ مسجد ہے. جی وذالک بیت، جی اور وہ ایک گھر ہے. جی ھذا حصان وذالک حمار، یہ ایک گھوڑا ہے اور ایک گدھا ہے. اذالک کلب، کیا وہ ایک کتا ہے؟ لا، ذالک قط، نہیں، وہ ایک بلی ہے. ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک سریر، وہ ایک جی بیڈ ہے. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ویری گڈ. جی آپ بتائیے مولانا مخدوم صاحب. جناب مخدوم صاحب آپ بتائیے اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ یہ ایک گھوڑا ہے. هذا مخدوم حصان. صاحب. جی ہادہ حسان، ویری گڈ. کیا وہ ایک گدھا ہے؟ اس کی عربی کیسے بنائیں گے مخدوم صاحب؟ کیا وہ ایک گدھا ہے؟ وذلك حمار. پھر سے بولیے. وذلك حمار. وذالک، واو کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ ذلك حمار. ہم نے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے آپ سے. کوشچن ہے یہ، کیا وہ ایک گدھا ہے؟ کیا وہ گدھا ہے؟ ذلك حصار. اذالک. حمار. جی اذالک حمار. جی صحیح ہے. نہیں وہ کتا ہے. نہیں وہ ایک کتا ہے. اس کی عربی بنائیے. لا، ذلك قلب. ذالک کلب، چھوٹی کاف سے ہے وہ. ٹھیک ہے، ٹھیک. چلیے ٹھیک ہے. جی آپ بتائیے عبد الغنی صاحب. آپ بتائیے کیا وہ ایک بیڈ ہے؟ کیا وہ ایک بیڈ ہے؟ اذالک سریر، جی وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ کیسے بنائیں گے؟ وہ کیا ہے؟ اذالک، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ھذا، آ کا استعمال یہاں پر ہوگا. میں نے کیا بتایا آپ کو کہ آ اور ماں میں ہم نے فرق بتایا تھا. جی تو یہاں پر آ کا استعمال ہوگا یا ماں کا استعمال ہوگا؟ ماما. جی جو ما چیزیں ذالک، بتائی جائیں ان کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ جی جی سینٹینسز بناتے وقت آپ سے مسٹیک نہ ہو. جب وہ چیزیں جی ذہن میں رہیں گی تب اس کو اپلائی کر سکیں گے آپ. ٹھیک ہے، جی. تو کیا ہوگا؟ ما ذالک، ویری گڈ، ما ذالک. ٹھیک ہے. اور جب اس طرح کا کوئی سینٹینس ہو نا جس میں سوال کیا جا رہا ہو، کوشچن کیا جا رہا ہو، تو لہجہ کو بھی جو ہے نا کوشچن والا بنائیے آپ. ٹھیک ہے، جیسے ما ذالک. ایسے سوالیہ انداز ما ذالک، اس طرح سے. ٹھیک ہے، کہیں پر بھی حرف استفہام آ رہا ہو یعنی سوال آپ کر رہے ہو، آپ کا سینٹینس جو ہے وہ سوالیہ ہو، تو ایسی صورت میں لہجہ بھی ایسا بنایا جائے. جو لینگویجز سکھائی جاتی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں تلفظ میں، گفتگو میں بولتے ہوئے اس کی نزاکتوں کا اور اس کی باریکیوں کا خیال رکھنا ہے. جب ہم اردو میں اپنی مادری زبان میں، اپنی مدر ٹنگ میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں سوال پوچھنا ہوتا ہے تو ہم اس طرح کا لہجہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے. چلیے بہت اچھا. محمد عامر صاحب آپ بتائیے. جی وہ ایک چابی ہے. وہ ایک چابی ہے.
وہ وذالک مفتاح. وذالک مفتاح. ویری گڈ. دیکھیے ہم پچھلے 2 سبق میں سے کسی کا بھی ورڈ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے ذہن میں رکھنا ہے آپ کو. اس لیے میں نے کل کہا تھا وہ ورڈز آپ کو یاد ہونے چاہیے. اوکے. جی جی یہ بتائیے، کیا وہ دروازہ ہے؟ کیا وہ دروازہ ہے؟ آپ عامر صاحب، کیا وہ دروازہ ہے؟ اذالک باب. نہیں وہ مسجد ہے. نہیں وہ مسجد ہے. لا ذالک مسجد. ویری گڈ. یہ کیا ہے؟ ما ھذا. کیا یہ گھوڑا ہے؟ اھذا اھذا حصان. ویری گڈ ماشاء اللہ. نہیں یہ ایک کتا ہے. نہیں یہ ایک کتا ہے. لا ھذا کلب. ھذا کلب. ویری گڈ، بہت اچھا ماشاء اللہ. جی سید عمیر علی صاحب، آپ شاید آج جوائن ہوئے ہیں. نہیں ہر دن یہ کسی نئے نام سے لگ رہا ہے آپ آئے ہیں. نہیں ہر دن اردو سے آپ کا انگلش میں. اچھا اچھا چلیے آپ بتائیے وہ کیا ہے؟ ما ذالک. یہ کیا ہے؟ ما ھذا. یہ مسجد ہے. ھذا مسجد. کیا وہ مسجد ہے؟ ھذا مسجد. کیا وہ مسجد ہے؟ اذالک مسجد. نہیں یہ وہ گھر ہے. نہیں وہ گھر ہے. لا ذالک بیت. کیا یہ چابی ہے؟ ھذا مفتاح. جی کیا وہ چابی، ہم نے پوچھا ہے کیا وہ چابی ہے؟ اذالک مفتاح. ٹھیک. نہیں وہ رومال ہے. نہیں وہ رومال ہے. لا ذالک منزل. مندیل. چلیے صحیح ہے، اچھا ہے ماشاء اللہ. چلے ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف. جی عابد صاحب، آپ باقی آپ سے پوچھا ہم نے؟ نہیں پوچھا آپ سے؟ نہیں پوچھا. جی آپ بتائیے وہ کون جی ہے؟ من ذالک. جی کیا یہ شکر ہے؟ ھذا شکر. ھذا شکر. شکر کی عربی کیا بتایا تھا کل؟ شکر. ھذا شکر. سکرن. سکرن نہیں، سکرن لفظ آیا تھا، اس کو نے دیکھا، یاد کرنا تھا نا اس کو. شکر. جی جی نہیں وہ دودھ ہے. نہیں نہیں وہ وہ دودھ ہے. جی لا لا ذالک لبن. جی ٹھیک ہے. کیا یہ پتھر ہے؟ ھذا حجر. نہیں وہ چابی ہے. نہیں وہ چابی ہے. لا لا ذالک لا ھذا. وہ نہیں وہ چابی ہے. نہیں وہ چابی ہے. لا ذالک مفتاح. چلے ویری گڈ، بہت اچھا ماشاء اللہ. چلیے اب ہم چلتے ہیں الدرس الثالث کی طرف. ٹھیک ہے، سبق نمبر 3 کی طرف. 2 سبق آپ نے اچھے سے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ آپ نے پڑھا ہے. اس میں کیا کیا پڑھا؟ ھذا پڑھا اور ذالکا پڑھا، رائٹ. جی اب اس سبق میں آپ کے سامنے معرفہ آئے گا، الف لام کے ساتھ آئے گا. اس سبق میں جو کچھ آپ پڑھیں گے اس کا نام ہے معرفہ. معرفہ کا مطلب ہوتا ہے متعین، اسپیسیفک، متعین، خاص، اس کو معرفہ کہتے ہیں. میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ ہر سبق کے شروع میں 2 ورڈ آئے گا. جو ہیڈنگ ہوگی اس میں 2 ورڈ ہوں گے. ایک ہوگا الدرس اور دوسرا
چینج ہوتا رہے گا. پہلا ورڈ تو ہر لیسن کا جو ہیڈنگ ہوگا اس میں پہلا ورڈ سملر ہوگا، لیکن دوسرا چینج ہوتا رہے گا ہر ایک میں. ٹھیک ہے، یہ چونکہ تیسرا سبق ہے تو الثالث آیا. الثالث کس کو کہتے ہیں؟ تھرڈ کو کہتے ہیں. تھرڈ کو، 3 کو نہیں بلکہ تھرڈ کو کہتے ہیں، یعنی تیسرا. ٹھیک ہے، جی. تو الدرس الثالث کا کیا مطلب ہوگا؟ سبق تیسرا سبق. ٹھیک ہے، لیسن نمبر 3 یا 3. تھرڈ لیسن. جی، اس کے بعد دیکھیے اس سبق میں جو کچھ آپ کو بتایا جائے گا وہ یہ ہے کہ جو بھی ورڈ ہوتا ہے عربی ورڈ، وہ 2 طرح سے یوز کیا جاتا ہے. کیسے یوز کیا جاتا ہے؟ 2 طرح سے یوز کیا جاتا ہے. ایک جو ہے بغیر الف لام کے، یعنی ایک ورڈ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا استعمال ایک طرح سے اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر اس کے اسٹارٹنگ میں الف اور لام نہیں لگایا جاتا ہے. الف اور لام نہیں لگایا جاتا، اور اس کے اینڈ والے حرف، اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے، اس آخری حرف کے اوپر تنوین پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ تنوین پڑھتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی تک بہت سارے الفاظ دیکھے ہوں گے جو اسی طرح سے استعمال ہوئے، جیسے بیتن آیا، بابن آیا، ٹھیک ہے، قلمن آیا، اس سے پہلے آیا تھا، رائٹ؟ تو بیتن کا استعمال ایک طرح سے یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیج کے بالکل شروع میں ایک لفظ بیتن، جسٹ اس کے سامنے ہے کیا؟ البیت. نظر آیا؟ جی البیت. ورڈ سیم ہے، میننگ بھی سیم ہے، لیکن استعمال آپ دیکھ سکتے ہیں. بیتن جو ہے یہ تنوین کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس میں صرف تنوین ہے، الف لام اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اب جب اس کے سامنے جو ورڈ ہے وہ ہے البیتو. آپ البیتو میں دیکھیں گے تو اسٹارٹنگ میں الف اور لام بھی لگا ہوا، رائٹ؟ جی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ الف لام نظر آ رہا ہے؟ جی مولانا جی. اور جی. لاسٹ میں تنوین بھی نہیں ہے. البیتو میں صرف ایک پیش پڑھا جا رہا ہے، لاسٹ کا جو حرف ہے تا، اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ صرف ایک پیش پڑھا جا رہا ہے. تو یہ جو پہلا والا ہے نا اس کو کہتے ہیں نکیرہ. نکیرہ کہتے ہیں غیر متعین کو، یعنی جو متعین نہ ہو. ٹھیک ہے، اور جی. ایک ہے، ہاں ایک نکرہ ہوتا ہے. نکرہ کا مطلب ہوتا ہے جو اسپیسیفک نہ ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل اسپیسیفک ہو. ڈیفینیٹ، انڈیفینیٹ. ہاں یس یس، ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ، معرفہ اور نکرہ. تو بیتن جو ہوا یہ کیا ہوا؟ انڈیفینیٹ ہوا. اور البیت یہ کیا ہوا؟ معرفہ ہوا، یعنی بالکل متعین ہوا. سمجھ میں آیا؟ ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا. وعلیکم السلام. جی میں ابھی جوائن ہوا مولانا. اچھا، تاخیر ہو گئی تھی اور لائٹ نہیں تھی، چارج وغیرہ بالکل نہیں تھا. کل سے پتا نا لائٹ نہیں تھی تو تاخیر ہو گئی جوائن ہونے میں. تو دوبارہ مطلب پھر سے ایکسپلین کوئی کر. بات نہیں، ریکارڈنگ اگر آپ سن لے تو چلے گا. ہاں چلے پھر میں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہاں پھر بھی میں انشاءاللہ. ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس سبق میں جو ہے جو جی چیز بتائی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پر معرفہ اور نکرہ ہے. معرفہ کا مطلب ہوتا ہے جو متعین ہو، ٹھیک ہے، اور نکرہ کا مطلب ہوتا ہے جو متعین نہ ہو. متعین غیر متعین سمجھتے ہیں؟ جی میری آواز جاری ہے؟ جی جی مولانا. جی. تو ایک ہوتا ہے کہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے عربی ورڈ، اور ایک بغیر الف لام کے استعمال ہوتا ہے. جیسے دیکھیے بیتن کا لفظ ہے، بیتن، یہاں پر الف لام نہیں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جی اور کبھی ایسے استعمال ہوگا، سیم ورڈ استعمال ہوگا کبھی کیسے؟ الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا. جیسے بیتن ہے، اس کے اوپر الف لام لگا دیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ البیت ہو جائے گا. البیت. البیتی ہو جائے گا. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بیتن کا جو سب سے لاسٹ والا حرف ہے، لاسٹ والا حرف کون ہے؟ تا ہے. تا ہے. جب اس کے اوپر الف لام نہیں ہوگا
تب تو اس کے اوپر تنوین پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، جب الف لام نہیں ہوگا تب، رائٹ. جی اور اگر اس کے اوپر الف لام ہے تو پھر تنوین اس کے اوپر، اس کے لاسٹ والے حرف پر نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ الف لام کو ہٹا کر کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ بیتن 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 جی. اور الف لام کے ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ بیت البیت. جی یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ دی ہاؤس. ہاں، بیتن کا مطلب ہوتا ہے ہاؤس، گھر. اور جی جملے کے پہلے میں الف لام لگا تو لاسٹ میں تنوین لگتا. لاسٹ میں تنوین نہیں لگتا اگر الف لام لگاتے ہیں تو. جی الف لام نہیں لگا تو لاسٹ میں تنوین لگتا. لاسٹ میں تنوین لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو جی جی دیکھیے اس کو عربی ٹرم میں معرفہ کہتے ہیں، جس کے اوپر الف لام لگا ہو اس کو ڈیفینیٹو ناؤن کہتے ہیں، ڈیفینیٹ ناؤن، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے انڈیفینیٹ، ٹھیک ہے. نکرہ کو کہتے ہیں انڈیفینیٹ ناؤن، اوکے. جی جی مولانا. جی جی الف لام داخل ہوا تو وہ معرفہ ہو جائے گا، اور الف لام نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہو جائے گا. نکرہ جی نکرہ. نکرہ ہو جائے گا. جی ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ، اس کو یاد رکھیے گا. ایسے ہی دیکھیے کتابن اور الکتاب. کتابن جو ہے اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، اور الکتابوں کے اوپر الف لام ہے. تو کتابن کون سا ورڈ ہوا؟ کتابن کو کہیں گے نکرہ، انڈیفینیٹ ناؤن ہوا یہ. اور الکتاب یہ کیا ہوا؟ معرفہ. معرفہ ہوا یہ، یعنی یہ متعین ہوا. تو ہر ایسا اسم جس سے کوئی خاص یا متعین چیز مراد ہو، جس سے کوئی خاص یا متعین چیز بتائی جائے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ معرفہ کہلاتی ہے. اور جس سے کوئی غیر متعین چیز، ٹھیک ہے، متعین نہ ہو، اسپیسیفک نہ ہو، خاص نہ ہو، اگر ایسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو وہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جیسے جی انگریزی میں مولانا. اس کے لیے دا لگاتے ہیں، دا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، دا بک، ٹھیک ہے. جی انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ دا بک، دا ہاؤس. تو دا لگانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ڈیفینیٹ ہو پرٹیکولر. جاتا ہے. جی ہاں، پرٹیکولر ہو جاتا ہے. اور اگر ہم دا نہ لگائیں، سیدھا کہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نکرہ ہوتا ہے. اسی لیے اس میں ا لگایا جاتا ہے، رائٹ. ا ہاؤس، ا بک، ا پین، ٹھیک ہے. مولانا ایک پھر سے تھا، کنفیوژن ہو رہا ہے مجھے. اگر الف اور لام نہ ہو تو معرفہ ہوگا؟ الف اور لام نہ ہو تو نکرہ ہوگا، الف لام ہو تو معرفہ ہوگا. الف لام ہو تو معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی مولانا. کسی بھی عربی ورڈ کے اوپر اگر الف لام داخل کر دیے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. معرفہ کیسے کیسے ہوتا ہے، اس کی اور بھی قسم ہے، اس کی اور بھی کائنڈس ہے جو آپ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس میں سے یعنی معرفہ، کسی بھی ناؤن کو ہم ڈیفینیٹ بناتے ہیں تو اس کو بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے انگلش میں دا لگا کر کے اس کو ڈیفینیٹ بنایا جاتا ہے، ایسے ہی عربی میں کئی ایک طریقے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا داخل کر دیا جائے؟ الف لام داخل کر دیا جائے. سمجھ میں آیا؟ جی تو سمجھ وہ گیا. جی مولانا. معرفہ ہو جاتا ہے. اور وہی الف لام آپ ہٹا دیجئے یا الف لام داخل نہ کیجئے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، انڈیفینیٹ ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی آگے سب کو سمجھ میں؟ جی جی مولانا الحمدللہ. چلیے، تو کتابن سے الکتاب ہو جائے گا، قلم سے القلم ہو جائے گا، جمل سے الجمل ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ جی اس کے بعد آپ دیکھیے اس کو سینٹینس میں ہم کیسے یوز کریں گے. دیکھیے کوئی بھی سینٹینس ہوتا ہے نا، کوئی بھی سینٹینس اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے جبکہ اس میں کوئی انفارمیشن آپ کو ملے یا کوئی آرڈر آپ کو ملے، رائٹ. سینٹینس کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ جبکہ کوئی خبر آپ کو معلوم ہو یا کوئی حکم آپ کو معلوم ہو، تب سینٹینس کمپلیٹ ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی مولانا. جی. تو کوئی بھی انفارمیشن آپ کو مل رہا ہو کسی بھی سینٹینس سے، یا کوئی بھی آرڈر آپ کو مل رہا ہو،
یہ کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، اسی کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم کیسے بنائیں گے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ القلم مکسور، فار ایگزامپل القلم مکسور، القلم پین، دا پین، القلم کا ترجمہ ہوگا دا پین، کیا ترجمہ ہوگا؟ دا پین، یعنی کسی اسپیسیفک پین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی بھی پین کے بارے میں نہیں بلکہ ایک خاص پین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ القلم مکسور، مکسور کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا، ٹوٹا ہوا، تو القلم مکسور کا مطلب ہوا قلم ٹوٹا ہوا ہے، القلم مکسور کا کیا مطلب ہوگا؟ قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ اس میں دیکھیے دو جز ہے، دو پارٹ ہے، اس سینٹینس کے دو پارٹ ہے، ایک تو کیا ہے القلم ہے اور ایک کیا ہے مکسور ہے۔ القلم یہ سبجیکٹ ہوگا اور مکسور یہ کیا ہوگا؟ پریڈیکیٹ ہوگا، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ، یعنی القلم کو ہم مبتدا کہیں گے اور مکسور کو کیا کہیں گے؟ خبر کہیں گے۔ اس کی مزید تفصیل آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، بس بنیادی طور پہ یاد رکھ لیجئے کہ القلم مکسور جو ہے یہ کمپلیٹ جملہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قلم ٹوٹا ہوا ہے، القلم مکسور، قلم کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا ہوا ہے۔ ہے، جی القلم مکسور، ٹھیک ہے؟ جتنا بھی ورڈ ہے جس کو آپ شروع میں لائیں گے سبجیکٹ کے طور پر، مبتدا کے طور پر، اس کے اوپر الف لام داخل کرنا ضروری ہے، الف لام کے ساتھ اس کو لایا جائے گا، سمجھ رہے؟ جی سیکنڈ ورڈ کو بغیر الف لام کے، سیکنڈ ورڈ کو آپ انڈیفینٹ ذکر کریں گے، اور فرسٹ ورڈ کو آپ کیسا ذکر کریں گے؟ الف لام کے ساتھ۔ الف لام کے ساتھ، ڈیفینٹ، ہاں معرفہ کے ساتھ ذکر کرنا ہے، یعنی کمپلیٹ جب جملہ ہم بناتے ہیں نا، جملہ اسمیہ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ اس کی تفصیل انشاءاللہ جب گرامر پڑھائی جائے گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو یہاں پر ہم بتاتے چلیں گے شارٹلی کہ جب ہم جملہ بناتے ہیں، سینٹینس بناتے ہیں نا، تو سینٹینس میں جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اسمیہ کا مطلب ہوتا ہے جب سینٹینس کا پہلا جز جو ہوتا ہے، پہلا ورڈ ناؤن ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جس کو ہم عربی میں اسم کہتے ہیں اسی کو انگلش میں ناؤن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ناؤن، اسم، ٹھیک ہے؟ تو جب کسی بھی سینٹینس کا پہلا ورڈ جو ہے، پہلا پارٹ، پہلا جز جو ہے وہ اسم ہوگا تو وہ سینٹینس جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے وہ؟ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہونا ضروری ہے کہ پہلا ورڈ جو ہو وہ آپ کو ڈیفینٹ یعنی معرفہ اس کو ذکر کرنا ضروری ہے، الف لام کے ساتھ اس کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو ہم القلم مکسورن کہیں، قلم مکسورن نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ القلم مکسورن کہیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جی کیا ترجمہ ہوگا؟ قلم ٹوٹا ہوا۔ ایسے ہی آپ دیکھیے الباب مفتوح، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دروازہ کھلا ہوا۔ مفتوح کا مطلب ہوتا ہے اوپنڈ، کھلا ہوا، جی اور مکسور کا مطلب بروکن۔ تو الباب مفتوح، کھلا ہوا، دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ جی مولانا۔ جی اس کے بعد دیکھیے الولد جالسن، الولد جالسن، ولد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، اور جالسن کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے والا، بیٹھا ہوا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا الولد جالسن کا؟ بیٹھنے والا، پورا کمپلیٹ، الولد جالسن، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ الولد جالسن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ لڑکا بیٹھا ہوا، بیٹھا ہوا، بیٹھا ہوا، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، پورا اس طرح سے ترجمہ کیجئے گا کہ اس سے انفارمیشن معلوم ہو، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جی مولانا۔ جی اس کے بعد والمدرس واقفون، والمدرس، المدرس کا معنی ہم نے کل بتایا تھا، آپ کو کیا بتایا تھا؟ ٹیچر۔ ٹیچر، پڑھانے والے کو ٹیچر کہتے ہیں۔ جی جی، تو واقفون کہتے ہیں کھڑا ہوا، اسٹینڈنگ، تو والمدرس واقفون کیا ترجمہ ہوگا؟ ٹیچر کھڑا ہوا، مدرس کھڑا ہوا ہے، ہاں، اور ہاں اینڈ ٹیچر از اسٹینڈنگ، اسٹینڈ، جی جی، والمدرس، اور ٹیچر یا اور استاذ کھڑا ہوا ہے، والمدرس واقفون، اور استاذ کھڑا ہوا ہے۔ جہاں پر واو لگا ہوا وہ سمجھ جائیے کہ وہاں پر اینڈ کا معنی ہوگا، اور کا معنی ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ واو جو ہوتا ہے وہ کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے، ما قبل والی پہلے والے کو دوسرے سے جوڑتا ہے، والمدرس واقفون، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیے کیا کیا نیو ورڈز آئے ہیں آپ کے سامنے؟ مکسور، بروکن، ٹوٹا ہوا، جی
ٹھیک ہے، جالسون، جی جالسن نیا ورڈ آپ کے لیے. اسی طریقے سے واقفن بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ نیا ورڈ ہے. جالسن کا مطلب بیٹھا ہوا ہے، واقفن کا مطلب کھڑا ہوا ہے، اور مفتوحن کا مطلب کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مفتوحن اوپنڈ، جالسن کا مطلب سٹنگ، واقفن کا مطلب اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی مولانا. کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ نہیں. واقف ان کو کیا بتایا آپ؟ کھڑا ہوا، اسٹینڈنگ، کھڑا ہوا ہے. جی جی جی. اس کے بعد نیچے آئیے، الکتاب جدید والقلم قدیم. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ الکتاب جدید والقلم قدیم کا. یہ کتاب نئی ہے، یہ یہ قلم کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ کتاب نئی یہاں ہے، قلم پرانا قدیم ہے، پرانا ہے. جی، الکتاب کتاب نہیں ہے اور قلم پرانا ہے. یہاں پر یہ ہے وہ کا ترجمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حاضہ بھی نہیں ہے، یہاں پر ذالکہ بھی نہیں ہے. حاضہ اور ذالکہ رہتا تب تو ٹھیک تھا، تب تو یہ اور وہ کا ترجمہ ہوتا. لیکن یہاں پر غور کرنا ہے آپ نے کہ حاضہ ذالکہ نہیں ہے، تو اب الکتاب جدید کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کتاب نہیں ہے اور قلم پرانا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی جی مولانا. جی. اس کے بعد دیکھیے، الحمار صغیر والحصان کبیر. کیا ترجمہ ہوگا؟ صغیر کا مطلب چلیے، یہ چھوٹا. یہ گدھا یعقوب صاحب، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے. یعقوب صاحب کو کرنے دیجیے، یعقوب صاحب کو کرنے دیجیے. الحمار صغیر والحصان کبیر، کیا ترجمہ ہوگا حضرت؟ مولانا آپ صغیرون کہتے ہیں چھوٹا کو، صغیرون کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اور کبیرون کا مطلب ہوتا ہے بڑا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ دی ڈونکی از اسمالر، جی مطلب یہ جی گدھا چھوٹا ہے اور جی. ٹھیک ہے، آپ انگلش میں بھی گھوڑا. کر سکتے ہیں، اگر اردو میں پرابلم ہو تو انگلش میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دی ڈونکی از اسمالر اینڈ دی ہارس از بگر. ٹھیک ہے، ویری گڈ، صحیح ہے. جی. اس کے بعد ہے الکرسی مکسور. الکرسی مکسور کا کیا ترجمہ ہوگا عابد صاحب؟ جی مولانا. جی، الکرسی مکسور کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کرسی مکسورن ٹوٹی ہوئی ہے. مکسورن ٹوٹا کا ہوا، مطلب ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی ہے. جی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. جی، صحیح ہے. المندیل وسیخ. المندیل وسیخ، یہاں پر ایک نیا ورڈ آیا، اس کو آپ لوگ لکھیے گا. جو بھی نیا ورڈ آتا ہے جب ہم اس کا ترجمہ کریں تو آپ اس کو لکھ لیا کیجئے، وہ نیا ورڈ کا میننگ نیا ورڈ کے سامنے لکھ لیا کیجئے. وسیخن ایک لفظ آپ کے سامنے واو ہے، سین ہے اور خا ہے. وسیخن، وسیخن کہتے ہیں گندا. ٹھیک ہے، ڈرٹی کے لیے وسیخن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، گندا. المندیل وسیخن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ رومال گندا ہے. رومال گندا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور لفظ آپ کے سامنے آیا، الماء. وسیخون کا نا؟ ماء. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی وسیخون کے معنی وسیخن کا معنی ابھی بتایا ہم نے، گندا، ڈرٹی، یعنی جو صاف نہ ہو. جی، گندا. جی. آپ کے حیدرآباد میں کیا کہتے ہیں؟ آپ حیدرآباد سے ہیں؟ صحیح ہے. جی. تو المندیل وسیخن، رومال گندا ہے. جی. اس کے بعد ایک نیا ورڈ آپ کے سامنے اور آیا 5 نمبر میں، دیکھیے، الماء بارد. الماء، ماؤن کہتے ہیں واٹر کو. جب الف لام نہیں لگائیں گے تو ماؤن ہوگا، اور الف لام لگائیں گے تو الماء ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واٹر، پانی. ٹھیک ہے. پانی اب باردن کہتے ہیں، باردن کہتے ہیں ٹھنڈا. پانی ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے. جی. تو یہ جو نیا ورڈ ہے دونوں اس کو آپ لکھ لیجئے اس کی میننگ کے ساتھ، اس کو زبانی یاد کرنا. اس کے بعد ایک اور نیا ورڈ آپ کے سامنے آیا، القمر جمیل. القمر جمیل. چاند خوبصورت ہے. چاند خوبصورت ہے. قمر کہتے ہیں چاند کو، قمر کہتے ہیں چاند کو، اور جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو. تو القمر جمیل، چاند کیا ہے؟
خوبصورت ہے. صورت ہے. جی. اس کے بعد ہے البیت قریب والمسجد بعید. گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے. جی گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے. البیت قریب والمسجد بعید. گھر قریب ہے اور مسجد کیا ہے؟ دور ہے. بعید کا مطلب دور، یہ ورڈ آ چکا ہے. قریب کا مطلب ہوتا ہے قریب، اور البیت اور المسجد تو آ ہی گیا ہے. اس کے بعد ایک نیا لفظ یہاں پر آیا الحجر ثقیل. الحجر تو آ چکا ہے. حجر کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مطلب الحجر کا؟ پہاڑ. پہاڑ نہیں، پتھر. پتھر. ہاں پہاڑ کے لیے دوسرا ورڈ آتا ہے جو آگے آئے گا، اس کو جبلن کہتے ہیں. قرآن میں بھی آیا ہے، جبل کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ خیر. تو الحجر پتھروں کا. اس کے بعد ایک ورڈ آیا ہے ثقیل. ثقیل کہتے ہیں بھاری بھرکم کو، جس میں بوجھ ہو، وزندار ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثقیل. ٹھیک ہے. heavy. ہاں ہیوی کو کہتے ہیں ثقیل. الحجر ثقیل کا کیا ترجمہ ہوگا؟ پتھر وزنی ہے. وزن بھاری ہے. وزنی ہے، یا پتھر بھاری ہے، یا پتھر ہیوی ہے، جس میں آپ کو سہولت ہو اسی طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. جی ثقیل، یہ بھی نیا ورڈ ہے، اس کو بھی لکھ لیجیے. اس کے بعد ہے والورق خفیف. ٹھیک ہے. والورق خفیف. دیکھیے ورق جو ہے نا، ورق پتے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ پتا. ہاں تو والورق خفیف. پتا کیا ہے؟ ہلکا ہے. خفیف کس کو کہتے ہیں؟ ہلکا. ہاں جس میں بالکل بھی وزن نہ ہو، ہلکا ہو بالکل، اس کو خفیف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہلکا پھلکا. تو والورق خفیف کا کیا مطلب ہوگا؟ پتے ہلکے ہیں. پتے ہلکے یا پتا ہلکا ہے. ہلکا ہے. جی جی. یہ سب سنگولر ورڈ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، پلورل ایک بھی یوز نہیں ہوا ابھی. ٹھیک ہے. اس لیے پتے کے بجائے پتا ترجمہ کیجیے. جی. سب کو آ رہا ہے سمجھ میں؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ جی کسی نہیں کو کوئی مولانا. نہیں سمجھ میں ہاں آ رہا کسی ہے. کو جی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بلا جھجک پوچھیے، ہم یہاں حاضر ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے. اس کے بعد ایک اور لفظ ہے اللبن. یہ آ چکا ہے اس سے پہلے. لبن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دودھ. دودھ. ایک نیا ورڈ اس کے جس سامنے آ رہا ہے حارن. حارن کہتے ہیں گرم کو. حارن گرم کو کہتے ہیں. تو اللبن حارن کا کیا مطلب ہوگا؟ دودھ گرم ہے. دودھ گرم. دودھ گرم ہے. اللبن حارن، دودھ گرم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ آئیے 10 نمبر پہ القمیص نظیف. القمیص، القمیص بھی آ چکا اس سے پہلے، لیکن اس کے سامنے ایک نیا ورڈ آ رہا ہے نظیف. نظیف کہتے ہیں کلین کو، صاف ستھرے کو کہتے ہیں. تو القمیص نظیف کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کپڑا صاف ستھرا ہے، کپڑا کلین ہے، کپڑا صاف ہے. یہ بھی نیا ورڈ ہے، اس کو بھی لکھ دیجیے. جو بھی نیا ورڈ ہو کسی کو مس نہیں کیجیے گا، لکھ لیجیے تاکہ یاد رہے آپ کے ذہن. یہ آ گیا سب کو سمجھ میں؟ جی مولانا. خفیف کا مطلب 8واں نمبر. کون سا؟ 8واں نمبر خفیف. خفیف ہلکا پھلکا، ہلکا. جی یعنی جس میں وزن نہ ہو. ہاں جی جو ہیوی نہ ہو، یعنی ہیوی کی ضد ہے وہ، اپوزٹ. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 آگے. مولانا یہ جدید اور قدیم، جدید کا کیا مطلب ہے؟ جدید نیو ہے اور قدیم اولڈ، پرانا. اچھا. دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. جدید قدیم دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. جی ہو گیا. جزاک اللہ. جی. اس کے بعد دیکھیے یہاں پر اس میں جو ہے بہت سارے مفرد ورڈز آئے ہیں. ٹھیک ہے. ورڈز آئے ہیں سب الگ الگ ورڈز ہیں. مسجد ہے، ٹھیک ہے، المسجد ہے، الماء ہے، ماء ہے، البید. یہ میں جس سے بھی پوچھوں گا وہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے کہ معرفہ کون ہے، نکرہ کون ہے. ٹھیک ہے. میں نہیں بتاؤں گا، وہ خود سے بتائیں گے. عبدالغنی صاحب آپ پڑھتے جائیے اور بتاتے جائیے کہ معرفہ کون ہے، نکرہ کون ہے. مسجد نکرہ، المسجد معرفہ، جی. دیکھیے الماء. تو آپ کو اگر میننگ کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے کہا جائے تو مسجدوں کا ترجمہ کریں گے کوئی مسجد. جی. ٹھیک ہے. کوئی مسجد، ایک مسجد. اور المسجد کا مطلب ہوگا مخصوص مسجد.
स्पेसिफिक मस्जिद, ठीक है। तो इसलिए मस्जिदुन का अंग्रेजी तर्जमा होगा अ मॉस्क, ठीक है। अ मस्जिद भी कर सकते हैं, ठीक है, अ मॉस्क या अ मस्जिद। लेकिन जब हम अल मस्जिद का तर्जमा करेंगे अंग्रेजी में तो क्या कहेंगे, द मॉस्क या द मस्जिद, जी। ठीक है जी। अलमा मारूफा, जी माउन नकिरा, माना भी बताते चलिए। अलमा पानी, जी जी, माउन चलिए। कोई पानी या नहीं वो तो पानी। बस आप एक माना बताते चलिए, काफी हो जाएगा, बस एक वर्ड में। जी अलबैत जी घर, जी बाबुन दरवाजा, जी कलमुन कलम, जी अलकलम जी। कलम, इसमें से अल मारफा नकरा कौन है? जी कलम, कलमुन नकरा, जी अलकलम मारूफा। जी ठीक है। याकूब साहब आप बताइए, इससे आगे, इससे जी आगे। मौलाना, अल अलकलब अलकलब ये अल है। कल्बु, अल जी, कल्बु, कल्बु अलकल्ब ये डॉग मारिफा है, कल्ब ठीक ये नकिरा, जी कमीसुन जी ये नकिरा है, जी। वलद वलद नकिरा है, लदुन बॉय। जी नकीरा है जी। अल अल हजर अल हिजर ये अल मारिफा हजर, हजर पढ़ेंगे उसको, अल है, हजरु। अल हजर ये जी मारिफा है, जी अल वलद मारिफा है, द बॉय। जी हिमारुन नाकिरा है, अल हिमार मारिफा है, जी द रॉक। जी। उसके बाद नीचे अल हिसान और हिसानुन। अल हिसान अल हिसानु हिसानुन, अल जी हिसानु ये मारिफा है और जी हिसानुन नकिरा। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह, सही है। चलिए अच्छा। ये कौन है? मोहम्मद अब्दुल, आपका पूरा नाम जाहिर नहीं हो रहा। अब्दुल रज़ाक मुल्ज़म, अब्दुल अरजक, रज़ाक। अब्दुल रज्जाक जी, ठीक है। आप हिसानुन के पढ़िए। माने? मौलाना जी आप पढ़िए जी, क्या पूछ रहे हैं? जी मौलाना, एक मीटिंग है। हिसान उनके बारे में क्या है? हिसान घोड़ा, ओके। इससे पहले आ गया जी। आप पढ़िए इसको मौलाना, क्या अब्दुल रज्जाक साहब आप पढ़िए, ये जो नीचे है, इक़रा वक्तुब, रीड एंड इक़रा, राइट। जी, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। जी अल मकतबु मकसूरुन, जी टेबल टूटा हुआ है। जी। अल मुदर्रिसु जदीदुन, आपके यहाँ टेबल बोलते हैं क्या मौलाना? टेबल टेबल मेज। नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपके यहाँ टेबल बोला जाता है क्या? जी हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए। अल मुदर्रिसु जदीदुन, मुदर्रिस नए हैं। जी अल कमीसु ये तो नया वसीखुन, टूटा जी हुआ। कमीस यानी वो कुर्ता ठीक है, गंदा कमीज, है। कमीज भी बोल सकते हैं जी। जी, कमीज गंदी है। जी गंदा। अल लबनु बारिदुन, जी दूध ठंडा है। जी बारी अल ठंडा। मस्जिदु मफ्तूहुन, जी मस्जिद खुली हुई है। जी अल हजरु कबीरुन, जी पत्थर बड़ा है। जी अल लबनु बारिदुन वल माउ हारुन, जी दूध ठंडा है और पानी गर्म है। जी अल इमामु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन, जी इमाम बैठे हुए हैं और मुदर्रिस खड़े हैं। जी अल कमरु बईदुन, चांद दूर है।
جی المندیلو نظیفن، رومال ستھرا ہے یعنی صاف ہے. جی جی صحیح ہے، صحیح ہے، اچھا ہے ماشاء اللہ. جی السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. یہ مولانا مجھے ڈراپ کرنا ہے، ایک میٹنگ اٹینڈ کرنا تھا. اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ریکارڈنگ سن لیجیے گا. جی مولانا انشاءاللہ ضرور. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جی ایکسرسائز نمبر 3 ہے. ارسلان صاحب ایکسرسائز نمبر 3 ہے. اس میں کرنا کیا ہے، جو کام کرنا ہے وہ عربی میں لکھا ہوا، میں پہلے اس کا ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو خالی جگہ دکھ رہی نا، اس کو فل کرنا ہے، فل ان دا بلینکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے کرنا ہے؟ اب الحجر کا ورڈ ہے، اب اس کے سامنے آپ کو الحجر کے بالکل مناسب ورڈ لانا ہے. اب وہ مناسب ورڈ کہاں سے لانا ہے؟ اوپر کچھ مناسب ورڈز لکھے ہوئے ہیں، پرفیکٹ ورڈ، جیسے جمیل لکھا ہوا ہے، وسیق لکھا ہوا ہے، مفتوح لکھا ہوا ہے، حار لکھا ہوا ہے، ثقیل لکھا ہوا ہے، خفیف لکھا ہوا ہے. رائٹ جی جی. اب اسی کو جو ہے انہی میں سے کون سا ورڈ کس کے ساتھ پرفیکٹ بیٹھے گا آپ کو اس کے ساتھ لگانا ہے. جیسے اب الحجر، الحجر کے ساتھ اوپر والے ورڈز میں سے کون سا ورڈ فٹ آئے گا، پرفیکٹ آئے گا. ایسے ہی القمر ہے فار ایگزامپل، البابو ہے، الورق ہے. تو یہ آپ کو سوچ کر کے اچھے سے بتانا ہے. تو سب سے پہلے ارسلان صاحب آپ بتائیے الحجر کے ساتھ. جی ہم بتا رہے ہیں. الحجر ثقیل. ویری گڈ، بہت اچھا. اس کے بعد البابو کے ساتھ بتائیے. الباب مفتوح. جی ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے، آپ کہو گے. اب آپ بتائیے کیا نام ہے، عاشق الہی صاحب آپ بتائیے القمر کے ساتھ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. القمر کے ساتھ کون سا ورڈ آئے گا؟ القمر خفیف. القمر خفیف، کیا مطلب ہوگا؟ القمر خفیف کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ ٹرانسلیشن کیسے کیا کریں گے آپ؟ جی القمر ادھر نہیں خفیف. جی تھے ہی نہیں، تبھی سے ہم یہ ورڈ نہیں پڑھے ہیں. القمر القمر چاند کو کہتے ہیں. خفیف خفیف ہلکا پھلکا. آپ نہیں تھے کیا شروع سے؟ نہیں تھے حضرت، اچھا نماز ادھر پونے میں چلیے ہے. آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا، آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا. مقدوم صاحب آپ بتائیے القمر کے ساتھ کون سا ورڈ آئے گا؟ جی بتائیے القمر کے ساتھ کون سا ورڈ پرفیکٹ بیٹھے گا؟ یہ مشکل لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، لیکن بہت ایزی ہے. غور کیجیے گا تو بہت ایزی ہے. اٹس سو ایزی، مطلب کچھ بھی اس میں کرنا نہیں ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. القمر ثقیل. القمر جمیل آنا چاہیے. جی کیا بتایا مقدوم صاحب؟ مقدوم صاحب پھر سے بولیے. القمر القمر ثقیل. ثقیل. القمر جمیل آئے گا. مقدوم صاحب آپ کی طرف سے بیک گراؤنڈ کا بہت شور آ رہا ہے. پلیز ایسی جگہ چوز کیجیے جہاں پر بیک گراؤنڈ کا شور نہ ہو، ڈسٹرب ہوتے ہیں لوگ. جی چلیے آپ بتائیے کیا نام ہے، سید راج محمد صاحب آپ بتائیے الورق کے ساتھ کیا لگے گا؟ البرق خفیف. ویری گڈ. المندیل کے ساتھ کیا لگے گا آپ بتائیے وسیع اللہ طیب صاحب. المندیل کے ساتھ کون سا ورڈ آئے گا؟ المندیلو. میری آواز جا رہی ہے وسیع اللہ صاحب؟ آپ مائک جو ہے نا وہ ان میوٹ کر لیجئے، آپ کا مائک میوٹ ہے. بٹن ہوگا وہاں پر، بٹن آپ اس پہ کلک کیجئے، خود بخود مائک جو ہے آپ کا ان میوٹ ہو جائے گا. وسیع اللہ صاحب پلیز.
वसी उल्लाह तैयब साहब शायद यहाँ पे नहीं है वो। चलिए तलहा साकिब साहब आप बताइए। चलिए जी आप फिल कीजिए अलवरक। अलवरकु जमीलुन, नहीं वरक नहीं, के साथ अलवरकु जमीलुन की खफीफुन, जी ठीक है अलवरकु खफीफुन, वरक वरक हल्का है, जी पत्ता हल्का है। ठीक है जी जी। अल उसके बाद आप बताइए उमेर साहब आप बताइए अलमिंदी अलबिंदील के साथ कौन सा वर्ड आएगा? अलमिंदीनु वसीखुन, रुमाल गंदा है। ठीक है। अल्लबन के साथ कौन सा वर्ड आएगा आबिद साहब? रुन गरम, ठंडा ठंडा जी अल्लबन के साथ कौन सा वर्ड आएगा? अल्लबन हारून। ठीक है चले अच्छा है। मौलाना नजीफुन का क्या मतलब है? उनका मतलब क्लीन साफ सुथरा। साफ सुथरा। जी ये देखिए ये एक्सरसाइज नंबर अभी 3 जो अभी हमने बताया आप लोगों को, इसको आप तमाम लोग अपने नोटबुक में लिख करके लाइएगा। ठीक है तो ये मतलब एक्सरसाइज ऐसे ही नंबर लिखना है, इसका तर्जुमा भी लिखना है मौलाना? तर्जमा के साथ। ठीक है अच्छा एक तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अल हजर के सामने कौन सा वर्ड आएगा वो लिखना है। अल बाबू के सामने कौन सा वर्ड आएगा, अल कमर के सामने कौन सा वर्ड आएगा, परफेक्ट वर्ड लिखना है। ठीक है मौलाना ये जी मैं जो है इस तरह स्क्रीन पे वीडियो पे देखिए आप, ये मैं जो है इस तरह लिख रहा हूँ, ये ऐसा अल्फाज माना लिख रहा हूँ, ऐसा एक एक अल्फाज का जैसे देखिए। वो तो ठीक है वो तो आप लिखिए वो तो आप लिखिए जी लिखिए वो तो ठीक है। इसमें जो है ना एक्सरसाइज को जैसे अलग से मैंने कहा है ना उसको अलग से लिखिएगा। जी 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 ठीक है समझ गया। इसी तरीके से भाई माइक म्यूट पे रखिए आवाज आ रही है बैकग्राउंड का शोर आ रहा है इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी जगह आप लोग चूज करें जहां पर शोर ना हो। जी उसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर आप 4 नंबर एक्सरसाइज देखिए उसमें मुनासिब लफ्ज लाना है शुरू में। अभी आपने देखा जो एक्सरसाइज नंबर 3 में उसमें क्या हर्षवर्धन था? खत्म हो गया। हर्षवर्धन आशिक इलाही साहब माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। माइक म्यूट कर लीजिए। तवज्जो से आप हजरत सुनिए और ऐसी जगह पे बैठिए जहां पर बैकग्राउंड का शोर ना हो। इससे पढ़ाने वाले भी डिस्टर्ब होते हैं और जो हाजिरीन होते हैं साथ में उनको भी डिस्टर्ब परेशानी होती है। जी ये देखिए इसमें स्टार्टिंग का वर्ड लाना है शुरू में। देखिए जैसे नजीफुन है, अब नजीफुन के साथ नजीफुन के शुरू में कौन सा वर्ड परफेक्ट बैठेगा वो आपको लिखना है। इसी तरीके से मकसूरुन से पहले कौन सा वर्ड परफेक्ट होगा वो आपने लिखना है। बारिदुन से पहले कौन सा वर्ड परफेक्ट होगा वो आपने लिखना है। समझ में आ रही बात? जी मौलाना। जी सबको समझ में आ रही है? इसको लिख करके लाना है सब जो इसको लिख करके लाइएगा। बहुत छोटा सा काम है कोई मुश्किल नहीं है। जी अभी जो हमने किया इससे पहले जो तीसरी वाली एक्सरसाइज में। जी जी उसी तरह से बस फर्क ये है कि थर्ड वाली एक्सरसाइज में आप देखिएगा तो उसमें सेकंड वाला वर्ड फिल करना था, सेकंड वाला वर्ड रखना था और इस वाले एक्सरसाइज में उसका अपोजिट है, फर्स्ट वर्ड रखना है सब में। जी जी ठीक है जी मैम। तो बारिदुन से पहले कौन सा वर्ड आएगा उसको देखना है। करीबुन से पहले कौन सा वर्ड आएगा वो रखना है। इसी तरीके से बाइदुन से पहले कौन सा वर्ड आएगा वो रखना है। वाकिफुन से पहले कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है जालिसुन से पहले कौन सा वर्ड आएगा। कबीरुन से पहले कौन सा वर्ड आएगा। कदीमुन से पहले कौन सा वर्ड आएगा। जदीदुन से पहले कौन सा वर्ड आएगा। कुल 10 वर्ड्स है इसमें। सब में पहले आपको परफेक्ट वर्ड लगाना है, डालना है कौन सा वर्ड मुनासिब हो। उसके बाद आप देखिए अल कलिमातुल जदीदा नाम से अल कलिमातुल जदीदा उन्वान है और उसके नीचे जो है वो अल्फाज आए हुए हैं अल कलिमातुल जदीदा। यानी अल कलिमातुल जदीदा का मतलब न्यू अल्फाज, नए नए अल्फाज। इसमें नए नए अल्फाज आपके सामने जो आए हैं उनको याद करना है। क्या है? अल कमर है। अल कमर का मतलब क्या होता है? चांद। ठीक है उसके बाद है
جدیدن سامنے سامنے دیکھیے، جدیدن ہے، جدیدن کا مطلب ہوتا ہے نیو نیا، جی نیو۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے اولڈ पुराना جی جی، اس کے پرانا، قدیم کا مطلب پرانا۔ وسیخن کا مطلب گندا، ڈرٹی، جی وسیخن جی۔ اس کے بعد ہے نظیفن، نظیفن کا مطلب ہوتا ہے صاف ستھرا، ٹھیک ہے؟ پلیز مائک میوٹ رکھیے پلیز، بیک گراؤنڈ کا شور نہیں آنا چاہیے۔ نظیفن کہتے ہیں صاف ستھرے کو۔ حارن، حارن کہتے ہیں گرم کو، آپ نے پڑھا۔ یہ سب نئے نئے ورڈز یہاں پر لکھ دیے تاکہ آپ اس کو میمورائز کر لیں، یاد کر لیں اس کو۔ باردن، باردن کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا، ٹھیک ہے؟ نظیف ٹھنڈا کے معنی نظیف، جی۔ نظیفن کے معنی نظیفن کا مطلب صاف ستھرا، نظیفن کا مطلب صاف ستھرا۔ وسیع اللہ صاحب پوچھ رہے ہیں؟ جی جی تو وسیع اللہ صاحب، ہم نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا بتانے کے لیے، آپ ابسینٹ تھے کیا، موجود نہیں تھے؟ جی جی نہیں تھا مولانا، معافی چاہ رہا ہوں۔ اچھا اچھا جی، چلے۔ اس کے بعد ہے ہارون، ہارون کا مطلب گرم، اور باردون کا مطلب ٹھنڈا۔ اس کے بعد صغیرون ہے، صغیرون کا مطلب چھوٹا۔ اس کے بعد ہے کبیرون، کبیرون کا مطلب ہوتا ہے بڑا، ٹھیک ہے؟ باردن کے معنی مولانا باردون کا مطلب ٹھنڈا، ٹھنڈا، جی کولڈ جس کو کہتے ہیں نا، ٹھنڈا۔ جی جی کبیرون، کبیرون مطلب بڑا۔ مفتوحن مطلب کھلا ہوا، اوپن۔ اس کے بعد ہے مکسورن، مکسورن کہتے ہیں بروکن، ٹوٹا ہوا۔ اس کے بعد ثقیلن، ثقیلن کا مطلب ہوتا ہے ہیوی، بھاری، بھاری بھرکم۔ خفیفن کا مطلب بہت ہلکا، خفیفن کا مطلب ہلکا، ہلکا پھلکا، ٹھیک ہے؟ مکسورن معنی ٹوٹا ہوا نا؟ جی جی، ٹوٹا ہوا۔ اس کے بعد ہے خفیفن، خفیفن کا مطلب ہلکا پھلکا۔ جمیلن کا مطلب خوبصورت۔ واقفن ہے، واقفن کا مطلب ہوتا ہے کھڑا، اسٹینڈنگ۔ اور ثقیلن کے جالسن کا معنی مطلب جی ثقیلن ثقیلن ہیوی، با وزن، وزندار، بھاری بھرکم۔ بوجھل۔ جی آپ اسٹارٹنگ سے نہیں تھے کیا، کہاں تھے آپ؟ نہیں، آج ہی آیا مولانا، کل کی کلاس آپ کی نہیں ہوئی تھی، کل مولانا کی رات میں کلاس جوائن کیا تھا فرسٹ ٹائم۔ اچھا، تو آپ نے وہ ریکارڈنگ سنا تھا آپ نے؟ نہیں مولانا نہیں سنا۔ ریکارڈنگ سنیں گے تب آپ یہ کر سکیں گے نا، نہیں تو پھر آپ کی کلاسز تو مس ہو گئی، 2 دن کی کلاسز بہت امپورٹنٹ کلاس تھی۔ آپ ان کی ریکارڈنگ گروپ میں اویلیبل ہے، آپ ضرور سنیے اس کو تاکہ آپ مینج کر سکے، آپ کے لیے سہولت ہو، ٹھیک ہے؟ کلاس اگر مس ہوگی تو پھر آپ کو ہی پریشانی ہوگی۔ پرانی ریکارڈنگ بھی ابھی اس میں اویلیبل ہے مولانا، میں کل جوائن ہوا۔ گروپ میں آپ کل جوائن ہوئے؟ جی جی آپ کو ری سینڈ کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی جی لیکن آپ اس کو ضرور سنیے گا۔ جی جی مولانا جی چلیے، ہو گیا، سب سمجھ میں آ گیا؟ جمیلن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، واقفن کا مطلب کھڑا ہوا، اور جالسن کا مطلب بیٹھا ہوا۔ اس کے بعد نجمن، النجم ہے، دیکن ہے، الدیکو ہے، رجل ہے، الرجل ہے، طالبن ہے، الطالب، یعنی سب کو ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ یہاں پر لکھا ہے۔ نجمن ہے، نجمن کا معرفہ کیا ہوگا؟ النجم ہوگا۔ رجل ہے، رجل کا معرفہ کیا ہوگا؟ الرجل ہوگا۔ دیکن ہے، دیکن کا معرفہ کیا ہوگا؟ الدیکو ہوگا۔ طالبن ہے، طالبن کا معرفہ معرفہ کے کیا معنی ہوگا؟ مولانا، الطالب ہوگا۔ معرفہ کے معنی وہ آپ کو سبق ریکارڈنگ سن لیجیے گا نا، شروع سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی اچھی، جی اچھی بات۔ جی جی ٹھیک ہے، یہ آ گیا سب کو سمجھ میں؟ باقی जी मौलाना جی چلیے ٹھیک، تو یہ تو آپ کو یہ کام کر کے آنا ہے، لکھ کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے 2 ایکسرسائز دیا آپ کو فل کرنے کے لیے، اس کو فل کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو باقی ایکسرسائز ہے وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے، کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو نئے ورڈز آئیں وہ زبانی یاد ہونے چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی، اس کتاب کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم آپ کے سامنے کانورسیشن والی کتاب
रखते हैं 1 मिनट। जी, ये कॉन्वर्सेशन कितनी दफा पढ़ के आए आप सब लोग? जी बताइए, इसको पढ़ा मौलाना आप लोग? मैंने जो है एक मतलब भाई नहीं पढ़ पाया आज, थोड़ा काफी मसरूफ था, जो है बाहर चला गया था, सुबह से हॉस्पिटल जाना था पैर के अच्छा लिए। अच्छा तो अभी मुझे आया तक जो है मगरिब हो गई बाहर से, तो इस सिलसिले में पढ़ नहीं पाया। अच्छा अच्छा। इसके लिए माजरत कोई चाहता हूँ। मस- इंशाल्लाह मैं कल इंशाल्लाह ये सुना दूंगा अपना अच्छे से, एक मौका मिल ये जाएगा। इसको अभी तो आप लोग देख के पेश कीजिए, जी जी ठीक है? इसको इतनी दफा आप पढ़िए, ये कोई मसला नहीं। आप कहीं बाहर जा रहे हो, फोन खोल लीजिए, बुक खोल लीजिए, उसमें देख करके पढ़ते रहिए। जी आप मौलाना। कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं स्कूटी पे बैठे हुए, सॉरी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, या कहीं भी जा रहे हैं आप, तो देख लीजिए, फोन खोल लीजिए, मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठे हुए हैं, 5 मिनट बाकी खोल लीजिए, इसको पढ़िए। जी नहीं, इंशाल्लाह आपसे करूंगा, एहतियात हाँ, करूंगा इंशाल्लाह, पढ़ थोड़ी लूंगा। बहुत, आपको ज्यादा वक्त भी देने की जरूरत नहीं है। आप जी पूरा मौलाना। काम तो आपका जितना भी काम है सब तो क्लास के दौरान ही हो जाता है। जी 1-2 काम बस आपको दिया जाता है जो आपको बाहर से करके आना है, बाकी जी सारा काम तो समझिए क्लास के दौरान ही हो जाता है। खैर, इसको आप देख करके ही जो है आज आप लोग फिर से कीजिए, फिर कल इंशाल्लाह इसको जुबानी आप पेश करेंगे। जी, अरसलान साहब और तलहा साकिब साहब, आप एक दूसरे से पूछिए। जी मौलाना। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैफ वालेकुम हालुका? सलाम। अना तय्यबुन वल्हम्दुलिल्लाह व कैफ अंता या अखी। अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। मस्मुका? इसमी अरसलान व मस्मुका। इस्मी तलहा साकिब। मिन अइना अंता? अना मिनल हिंदी। जी। अइना बैतुका? बैतु फी बम्बई। मुंबई। आप मुझे आप यही मुंबई के हैं क्या मौलाना? क्या नाम है अरसलान साहब? जी, मुंबई में कहाँ से हैं आप? मुमरा मुफ्ती मोहम्मद नदवी। मुंबई में रहते हैं? जी, मुफ्ती मोहम्मद नदवी को जानते होंगे आप। मोहम्मद नदवी साहब, जो वहाँ मोहम्मद महत में है, जी जो हैदराबाद में मुफ्ती मोहम्मद साहब, वो हो? जी 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 जी, उन्हीं का हाँ, मैं हैदराबाद। भतीजा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, चलिए बहुत अच्छा। जी जी, और भी नीचे माशगुलू का भी पढ़ाया था हमने कल। जी। मशगूल का। अना माशगुलू का। तालिबुन। जी अना इमामुन। जी। जी मस्सु मदरसती का? जी। महदुल हिकमा। जी। आप मुझे माहदुल हिक्म। जी असलाम भाई, आप मुझे ऐसा सवाल करिए, इंशाल्लाह मैं भी जवाब दूंगा। मैं जी सवाल करूँ? जी जी, अभी मैंने किया ना, आपको तमाम जो सवालत मैंने किए, एक बार आप मुझे करिए, एक बार मैं जवाब दे दूंगा इन सबका, अस्सलामु बात अलैकुम पुख्तगी हो जाएगी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ हालुका? अना तय्यिबु वल्हम्दुलिल्लाह, तय्यिबुन वल्हम्दुलिल्लाह। व कैफ अंता या अखी? अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। खैरिन नहीं बोलना, मस्मुका। बेखैरिन बोलना है। खा निकाल करके बोलना है, ठीक है? यानी अरबी में अरबी में तमाम हुरूफ के तलफ्फुज सही सही होने चाहिए। बिखैरिन, अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। बिखैर नहीं, बिखैर। खा का प्रॉपर मतलब साफ सुथरा बिल्कुल आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए। बिखैरिन। बिखैरिन। जी अना बिखैरिन बिखैर नहीं, वल्हम्द बिखैर, खा बिखैरिन। चलिए। जी बिखैरिन। जी। जी बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। जी। मस्मुका। इस्मी तलहा साकिब। मस्मुका व मस्मुका? इसमी अरसलान। जी। मिन अइना अंता? अना मिनल हिंदी। अना अच्छा, अइना बैतुका? बैती फिल हैदराबाद।
فی حیدرآباد، دیکھیے شہروں کے نام کے اوپر عام طور سے الف لام داخل نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آلریڈی جو ہے وہ بالکل مطلب متعین ہوتا ہے، ڈیفینیٹ ہوتا ہے وہ۔ ملکوں کے نام پر کر سکتے ہیں نا مولانا؟ کچھ ملکوں کے نام ہیں جن کے اوپر الف لام داخل کیا جاتا ہے، لیکن ہر ملک کے نام پر نہیں۔ جی 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 چلیے، بیتی فی حیدرآباد، ما شغلك؟ انا طالب ما اسم مدرستك؟ معہد الحکمہ، معہد الحکمہ ایسے بولیں گے، معہد الحکمہ۔ معہد جی الحکمہ، جی چلیے، اچھا ہے، ماشاء معهد اللہ، الحكمة. جی اچھا ہے، چلیے۔ معہد الحکمہ۔ عابد صاحب اور عاشق الہی صاحب، جی عابد صاحب اور عاشق الہی صاحب، آپ ایک دوسرے سے پوچھیے۔ مائک انمیوٹ کریں، اس کے بعد پوچھنا شروع کریں۔ عابد صاحب، عاشق الہی صاحب، آپ لوگ ہیں یہاں پر؟ جی جی عاشق الہی صاحب مائک انمیوٹ کریں پلیز۔ عاشق الہی صاحب جی اسٹارٹ کیجئے۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی عاشق الہی صاحب، عابد صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشق الہی صاحب کی آواز نہیں آ رہی، میرے خیال سے ادھر نیٹ ورک کا ایشو ہے۔ چلیے عبد الغنی صاحب سے پوچھیے، عابد صاحب عبد الغنی صاحب سے پوچھیے آپ۔ جی میرا السلام ڈسپلے علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک؟ انا بخیر والحمد للہ، وکیف انت یا اخی؟ انا بخیر والحمد للہ۔ ما اسمک؟ اسمی احمد، وما اسمک؟ اسمی عابد۔ من این انت؟ انا من الہند۔ این بیتک؟ بیتی فی نظام آباد۔ ما شغلک؟ انا طالب۔ ما اسم مدرستی؟ معہد الحکمہ۔ چلیے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اچھا ہے جی۔ ارسلان صاحب اور مقدوم صاحب، آپ ایک دوسرے سے پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. کیف حالک؟ أنا طيب والحمد لله. وكيف أنت يا أخي؟ انا بخیر والحمد للہ۔ بخیرین نہیں بولیں گے حضرت، بخیرین بولیں گے۔ اردو میں بخیر چلتا ہے لیکن عربی میں بخیر نہیں چلے گا، عربی میں بخیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خاكين سے زیر ہے کیا؟ نہیں نہیں، با کے نیچے زیر ہے، بخیر، خا تو زبر ہی رہے گا خا پہ۔ پہلا جو ورڈ ہے نا، پہلا جو حرف ہے اس کو بخیر پڑھیں گے، بخیر نہیں۔ اور اردو میں تو کہتے ہیں میں بخیر ہوں، لیکن عربی میں اگر آپ کہیں گے انا بخیر تو نہیں چلے گا۔ بخیرین ہے نا؟ بخیرین نہیں، بخیرین، خا نکال کر کے بولیے بخیر. جی۔ انا بخیر والحمد للہ۔ انا بخیرین والحمد للہ، انا بخیرین والحمد للہ۔ ما جی اسمک؟ اسمی ارسلان. وما اسمک؟ جی اسمی مخدوم۔ من این انت؟ أنا من الهند. انا بیتک؟ این بیتک؟ این بيتي این في بیتک؟ بيتي في بومبي. ما شغلک؟ آپ کہاں سے ہیں؟ ممبئی؟ اسلان صاحب ممبرا مہاراشٹر. اچھا، آپ بھی ممبرا میں رہتے ہیں؟ جی.
اچھا اچھا، میں یہاں گونڈی میں رہتا ہوں. اچھا گونڈی میں آتے ہیں، ماشاء اللہ. آئیے کبھی، انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ اپنا نمبر ہم کو سینڈ کر دیں. ہاں گروپ میں ہوگا میرا نمبر. مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں انشاءاللہ. آپ کا نام یہی ہے نا، اسد غازی؟ ہاں میرا نام یہی ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک، چلیں جی اس کو کمپلیٹ کر لیجئے. ما شغلك؟ انا امام. ما جی. اسم ابھی مدرستك؟ آپ سے پوچھ تاچھ ہوئی نا شاید ارسلان صاحب؟ جی ابھی آپ نے کنورسیشن کیا ہے نا شاید؟ جی میں کیا ہوں، میں ایسے ہی آپ دوبارہ کرنے بولے ہیں. اوہ سوری، میں سمجھا کہ آپ نے نہیں کیا شاید. کوئی جی بات کون نہیں، باقی ہے؟ ہو گیا تو ہو گیا. چلیے کوئی بات نہیں ہے. محمد عامر صاحب آپ کر لیجئے. عامر صاحب اور سید راج صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ انا طیب والحمد للہ، وکیف انت یا اخی؟ انا بخیر والحمد للہ. ما اسمک؟ اسمی عامر، وما اسمک؟ اسمی سید راج محمد. من این انت؟ انا من الہند، انا من. این بیتک؟ بیتی فی حیدرآباد. ما شغلک؟ انا طالب. ما اسم مدرستک؟ معہد الحکمہ. جی ٹھیک ہے، ویری گڈ. چلیے جی حضرت ہمارا زوم ایپ سے کٹ جاتا اپنے آپ، کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک بھی برابر نہیں دیکھ پا رہا ہوں. کن کا کٹ جا رہا ہے؟ جی کن کا کٹ جا رہا ہے؟ کیا کٹ جا رہا ہے؟ اچھے سے کچھ بھی نہیں سنائی دے رہا اور کٹ جا رہا ہے، اسکرین تو سے آپ ہٹ جا رہا ہے ترنت، پھر کا نیٹ ورک ایشو ہوگا میرے 20 منٹ خیال ہو سے. جاتا ہے. نیٹ ورک کا جی پرابلم ہے آپ کے یہاں پہ. آپ کے یہاں نیٹ ورک ایشو ہوگا، نیٹ ورک صحیح نہیں ہوگا آپ کا، اس لیے آپ بار بار گروپ سے اس سے میٹنگ سے نکل جا رہے ہوں گے. جی جی نکل جا رہے ہیں، پھر اپنے آپ سے سرچ لینا شروع ہو جاتا ہے. نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا. ایک بھی اس کو اب نیکسٹ کلاس جب شروع ہوگی نا تو اس میں اس کو ری اسٹارٹ مار کر کے آپ دوبارہ سے جوائن کیجیے گا. جی چلیے کون باقی ہیں؟ کنورسیشن کن کا باقی ہے کیا؟ طیب میرا باقی ہے. جی طیب صاحب. اور کن کا باقی ہے؟ میرا باقی. سعید عمیر. جی عمیر صاحب آپ کر لیجئے. جی طیب صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ انا طیب والحمد للہ. وکیف انت یا اخی؟ انا بخیر والحمد للہ. ما اسمک؟ اسمی سید عمر علی عبدان. ما اسمک؟ وسیع اللہ طیب. من این انت؟ جی من این انا انت؟ من الهند. این انا من بیتک؟ الهند. این بیتک؟ بیتی فی حیدرآباد. انا ما طالب. شغلک؟ ما اسمک مدرستک؟ مسم مدرستی کا ایسے پوچھیں گے، مسم مدرستی کا. ما اسم مدرستک؟ معهد الحکمہ. جی چلے صحیح ہے. نیچے کا بھی پوچھنا ہے مونا؟ نہیں نیچے کا نہیں. اب نیچے کا میں پڑھا دیتا ہوں، پھر جو ہے اس کو 10 سے 15 مرتبہ آپ حضرات پڑھیے گا، اور کل جو ہے اس کو زبانی پیش کرنا ہے. آج تو دیکھ کر کے میں نے گنجائش دے دی ایک دن اور، لیکن کل جو زبانی پیش کرنا رہے گا. نیچے والا بھی مکمل کرنا، اس کے بعد پورا کمپلیٹ پورا کنورزیشن کل زبانی پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی غور سے سنیے. کئی فوالدو کا لاسٹ والا، کئی فوالدو کا آپ کے والد کیسے ہیں. کئی فوالدو کا والد، کیفا کا مطلب کیسے، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا. کئی فوالدو کا آپ کے والد کیسے ہیں. جواب دیں گے ہوا بخیر والحمد للہ. ہوا جو ہے نا، ہوا کا ورڈ یہ ہی کے معنی میں ہوتا ہے، ہی یعنی وہ. ہوا بخیر والحمد للہ، وہ ٹھیک ہیں الحمدللہ، وہ بخیر ہیں الحمدللہ.
لیکن عربی میں بولیں گے ہوا بخیر، اردو میں بخیر بولیں گے، اور عربی میں ہوا بخیر، با کے نیچے زیر پڑیں گے، ہوا بخیر والحمدللہ، ٹھیک ہے. مسموہو، ان کا نام کیا ہے. دیکھیے جب مسمو کا لفظ کاف کے ساتھ لگائیں گے مسمو کا، تو آپ کا نام کیا ہے، لیکن جب اسی کو پر ہو لگا دیں گے لاسٹ میں مسموہو، تو ان کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہو جائے گا اسمہو. اسمہو بولنے کے بعد لاسٹ میں اسمہو کے بعد نام ایڈ کر دیجیے گا، اسمہو عبداللہ یا اسمہو جو بھی نام ہو وہ ایڈ کر دیجیے گا. اس کے بعد انا مسرور بلقائک، انا مسرور بلقائک جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انا مسرور، میں بہت خوش ہوا، بلقائک آپ سے مل کر. جسے کہتے ہیں نا نائس ٹو میٹ یو، نہیں آپ سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا، تو اسی کو انا مسرور بلقائک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا مسرور بلقائک، نائس ٹو میٹ یو، مجھے مل کر آپ سے بہت اچھا لگا. اس کے بعد دوسرا بھی جواب دے رہا ہے وانا مسرور بلقائک ایضا، نائس ٹو میٹ یو ٹو، جو بولتے ہیں نا کہ مجھے بھی آپ سے مل کر کے اچھا لگا، وانا مسرور بلقائک ایضا، اور مجھے بھی آپ سے مل کر کے کیا لگا، اچھا لگا. سمجھ میں آ گیا؟ جی جی مولانا. جی. یہ پورے صفحے کو، پورے پیج کو، پورے کنورسیشن کو آپ جو ہے اچھے سے پڑھیے گا، اور بالکل اسٹارٹنگ سے لاسٹ تک جو ہے اپنی کنورسیشن میں اس کو شامل کرنا ہے، اور اسی طرح سوال جواب کرنا ہے. آپ اتنی دفعہ پریکٹس کر لیجئے گا کہ آپ آسانی سے کر سکیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کوشش میں کیجیے گا بلقائک کا زبانی کرنے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ انا مسرور کے بعد کیا ہے؟ انا مسرور بلقائک، بلقائک، مطلب اس کا بلقائک. لقاؤن کہتے ہیں میٹنگ کو، ملنے کو، ملاقات کرنے کو کہتے ہیں. اور انا مسرور بلقائک پورے کا ترجمہ ہو جائے گا مجھے آپ سے مل کر، آپ سے مل کر کے خوشی ہوئی، آپ سے مل کر اچھا لگا. جی تو جی لقاء کا جزاک اللہ. مطلب جو ہے ملاقات ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایزن جو ہے نا یہ ٹو کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بھی، اور مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا. تو نیچے والا جو جملہ ہے وَأَنَا مَسْرُورٌ بِلِقَائِكَ أَيْضًا، سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 جزاک اللہ. جی اس کو بھی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. اب ہم چلتے ہیں اس کتاب کی طرف. جسٹ اے سیکنڈ. تعلیم الاسلام. جی جی یہ پڑھیے سعید عمیر صاحب، آپ اس کو پڑھیے. تو کل جو پڑھایا تھا اس میں خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے، اس کو پڑھیے. خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے. سوال: جی خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنا چاہیے؟ جواب: جی ایک، خدا تعالیٰ ایک ہے. دو، جی خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا اور کوئی بندگی کے لائق نہیں. جی تین، اس کا کوئی شریک نہیں. چار، جی وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. پانچ، جی وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے. جی چھ، اس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن غرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے. جی ویری گڈ، صحیح ہے، ماشاء اللہ، اچھا ہے. جی آپ پڑھیے اس کو. کیا نام ہے؟ عبد الغنی صاحب. شروع سے پڑھنا مولانا. بس یہیں سے خدا تعالیٰ کے ساتھ، وہاں سے. جی نمبر 7 سے. اوپر سے نمبر جی 1 سے. جی خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے. سوال: خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب: نمبر 1، خدا تعالیٰ ایک ہے. نمبر 2، خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے
اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ 3 اس کا کوئی شریک نہیں۔ 4 وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ 5 وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ 6 اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہاں کو پیدا کیا ہے، اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ 8 وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ 7 وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ 9 وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ 10 وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے بس اور بس بس، ہمیشہ ہو گیا رہے ہو گا۔ گیا ہو گیا ہو گیا۔ جی اس میں ایسے کون ہے جن کی اردو تھوڑی ویک ہے؟ میری اردو تھوڑی بھی مقدوم صاحب آپ ٹرائی کیجئے پڑھ کر کے دیکھیے جی خدا تعالی کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ جی سوال، خدا تعالی کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جی جواب، خدا تعالی ایک ہے۔ جی خدا تعالی خدا تعالی ہی خدا تعالی ہی عبادت کے لائق ہے اور بندگی کے لائق ہے، اور اس کے سوا اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی اردو ٹھیک ہے، کمزور نہیں ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ ایسا کریں کہ روزانہ جو سبق ہو جائے تو جو اردو پڑھائی جائے اس کو کم از کم 5-10 مرتبہ آپ پڑھ لیں، ریپیٹ کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی ریڈنگ بھی اچھی ہو جائے گی اور سبق میں جو کچھ بھی آیا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو اچھے سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ 5-10 منٹ نکال کر کے روزانہ کر لیا کریں، ٹھیک ہے جی، اس سے فائدہ ہوگا، آپ کی ریڈنگ اسٹرانگ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلے آگے دیکھیے، 7 نمبر تک ہم نے پڑھایا تھا۔ 8 نمبر دیکھیے، وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ نمبر 10، وہ خود بخود ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہی ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، 11 نمبر، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ 12 نمبر، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا، ٹھیک ہے، وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے، یعنی وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے، یعنی جو تعلقات آپس میں انسانوں کے ہوتے ہیں، بھائی بہن کا تعلق ہوتا ہے، اسی طریقے سے بیٹا اور باپ کا تعلق ہوتا ہے، بیوی اور شوہر کا تعلق ہوتا ہے، ان تمام طرح کے ریلیشن سے خدا تعالیٰ کیا ہے، پاک اور منزہ اور مبرہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 13، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اس کو کسی چیز کی حاجت اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، اللہ رب العزت کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، سب اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نمبر 14، وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں، وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں۔ نمبر 15، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، نمبر 15 کیا ہوا، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ نمبر 16، وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ سے کیا ہے، پاک ہے۔ آ رہی آواز؟ ابھی آ رہی ہے جی، وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے، یعنی وہ جو مخلوق کے صفات ہیں، مخلوق کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں، ناک ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت کیا ہے، پاک اور منزہ ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور ہر مخلوق کا کام الگ الگ ہے، اسی میں سے ایک مخلوق اللہ رب العزت کی ایک کریشن کیا ہے، فرشتوں کی شکل میں اینجلز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور ان کے حوالے جو کام کیا وہ کیا کیا، دنیا کا انتظام اور خاص خاص کام پر مقرر کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کسی کا کام بارش برسانا ہے، کسی کا کام، کسی ایک فرشتے کا کام جو ہے وہ
نبیوں تک پیغام اور میسج لے کر آنا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. کسی فرشتے کا کام جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سور پھونکنا ہے، قیامت کے دن سور پھونکیں گے. کسی فرشتے کا کام کیا ہے؟ موت دینا ہے، یعنی وہ روح نکالتے ہیں. تو اس طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اوپر دنیا کے انتظام و انصرام کا کام ان کے حوالے کیا ہے، اور اس کام پر ان کو کیا کیا ہے؟ معمور کیا ہے، مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے. اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائے، اچھی باتیں بتائے اور بری باتوں سے بچائے. یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا تو ظاہر سی بات ہے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے ایسا کوئی نظام ہونا چاہیے، پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے، جس سسٹم اور جس نظام کے تحت انسان اپنے آپ کو سنوار سکے، اپنے آپ کو پیور بنا سکے، اور دنیا کی گندگی سے گندگی سے چاہے وہ شرک کر کے ہو یا اور بھی دیگر گندگیاں ہوں، ان سے اپنے آپ کو بچا سکے. ظاہر ہے انسان کو اچھائی اور برائی کا پتہ کب چلے گا؟ جبکہ اس کے پاس گائیڈنس موجود ہو. تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا پیور اسلامک گائیڈنس کے ساتھ، اور تمام نبیوں نے، تمام پیغمبروں نے انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو گائیڈنس دی گئی تھی وہ ان کو پہنچایا، گائیڈ کیا، اور لوگوں کی غلامی سے، بتوں کی عبادت سے نکال کر کے، تاریکیوں سے نکال کر کے، ڈارکنس سے نکال کر کے روشنی کی طرف اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبروں نے کیا کیا؟ ان کو اس طرف ان کی رہنمائی کی. ٹھیک ہے. تو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں اور بری بات، اچھی باتیں بتائے اور بری باتوں سے ان کو بچائے. یہ کام نبیوں کا تھا، اور نبی آئے سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے پیغام لوگوں تک پہنچایا. اس کے بعد جو ہے فرشتوں سے متعلق سوالات اور جوابات ہیں. ٹھیک ہے. فرشتہ اللہ رب العزت کی ایک بہت مقدس مخلوق ہے. فرشتہ ایک بہت، اگرچہ مخلوق میں سب سے اللہ رب العزت کی جتنی بھی کریشن ہے اس میں سب سے اہم مرتبہ جو حاصل ہے وہ کس کو؟ انسان کو حاصل ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے. لیکن فرشتہ جو ہے وہ ایک دوسری مخلوق ہے، ایک دوسری طرح کی مخلوق ہے جن کو اللہ رب العزت نے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں دی ہے، یعنی وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. انسان کے اندر تو اللہ رب العزت نے اچھے کام کرنے اور برے کام کرنے دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی، لیکن جو اینجلز اللہ رب العزت کی کریشن ہے اس میں کسی طرح کی برائی یا کسی طرح کی نافرمانی کرنے کا انہیں اختیار نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ جی مولانا. جی. اس لیے جو ہے وہ قرآن میں آیا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی، اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہی کام کریں گے جن کاموں کا اللہ رب العزت انہیں کیا کریں گے؟ حکم دیں گے. تو فرشتے کون ہیں، ان سے ریلیٹڈ کچھ کوشچنز ہیں جو انفارمیٹیو ہوگا انشاءاللہ. آپ کے لیے بھی معلوماتی سوالات ہوں گے اور جوابات ہوں گے انشاءاللہ. فرشتے کون ہیں یہ سوال ہوا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے. جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے، متعین کر دیا ہے، انہی میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کاموں پر اللہ رب العزت نے انہیں متعین کر دیا انہی میں لگے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور بھی سوال آتے ہیں. فرشتے کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے. فرشتے بہت سارے، بے شمار فرشتے ہیں، لیکن ان میں سے چند جو مخصوص فرشتے ہیں ان کے بارے میں اس میں بیان کر رہے ہیں کہ فرشتوں کی، کہتے ہیں فرشتے کتنے ہیں؟ جواب میں ہے کہ فرشتوں کی گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایگزیکٹ نمبرز جو ہے اس کے اللہ رب العزت کو ہی پتہ ہے کہ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی. ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں، اور ان میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور، یعنی 4 فرشتے اللہ رب العزت سے بہت ہی زیادہ کلوز ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ فیمس بھی ہے، بہت زیادہ مشہور بھی ہیں. مقرب اور مشہور فرشتے 4 کون کون ہیں؟ سوال پوچھتے ہیں. سوال، مقرب اور مشہور 4 فرشتے کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے. کیا جواب ہے؟ جواب یہ کہ اول، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کی کتابیں
اور احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے. ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ اللہ رب العزت نے یہ جو 4 فرشتے ہیں ان کو مختلف کاموں پر مقرر کر دیا ہے اور وہ کام ان کے حوالے کیا ہے. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا کام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے میسج لے کر کے آتے تھے، گائیڈنس لے کر کے آتے تھے، اور حضرت جبرائیل وہ انبیاء کرام کو وہ پہنچاتے تھے. پھر انبیاء کرام جو ہے انہی پیغاموں کو، انہی میسیجز کو، انہی گائیڈنس کو انسانوں کی طرف پہنچاتے تھے اور انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہوگا؟ دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے، یہ بھی بہت فیمس فرشتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ قیامت کے دن قیامت میں سور پھونکیں گے. اس کے بعد تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے. ٹھیک ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ بارش کا کیا انتظام ہے وہ یہ دیکھتے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام بھی یہی کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے اس کام پر ان کو مامور کر رکھا ہے. اس کے بعد چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی روح نکالتے ہیں، لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں ان کی متعینہ وقت پر. یہ مخصوص فرشتے ہیں اور یہ ان کے کام ہے. ان کو آپ حضرات پڑھ کر کے آئیے گا اچھے سے. جی انشاءاللہ. وہاں تحاوی شریف بھی ہے کیا نصاب میں شامل؟ تحاوی شریف جی عقائد کی تو بات ہے تو وہ نصاب میں مطلب عقائد کس کی سال؟ کتابیں رہیں گی انشاءاللہ. عقائد کی کتابیں رہیں گی آپ کے سامنے. حدیث کی کتابیں بھی آئیں گی انشاءاللہ، عقائد کی کتاب بھی آئیں گی انشاءاللہ. جی جی اب دوسری کلاس انشاءاللہ 1 منٹ میں شروع ہو جائے گی. مولانا تشریف لے آئے ہیں. جی جزاک اللہ خیر الجزا مولانا. جزاکم اللہ. السلام. وعلیکم السلام.